آج جو کہانی ہم جاننے والے ہیں نا، وہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے اور ابھی حال ہی میں پیش آیا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی وارننگ ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ بھائی یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے تھا۔ اور یہ الفاظ یہ اسی شخص کے ہیں جس کے ساتھ یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ ان کا مقصد صرف اپنی کہانی سنانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بنے، تاکہ کوئی اور اس خطرناک جال میں نہ پھنسے۔ تو آئیے اب ذرا اس واقعے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ تاریخ تھی 26 جنوری، وقت تھا صبح کے ٹھیک 10 بجے۔ ایک والد صاحب کے فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بظاہر تو یہ ایک بالکل عام سی معصوم سی کال لگ رہی تھی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ کال اتنی کامیاب کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ تھی ایک ٹیکنیک جسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ سیدھا نفسیات کا کھیل ہے۔ دھوکے باز نے اتنی ذاتی معلومات استعمال کی کہ سامنے والے کو اعتبار کرنا ہی پڑا، مطلب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اور ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس نے اعتماد جیتا کیسے، کتنی ہوشیاری سے۔ اس نے صرف ایک نہیں بلکہ 4 پکی معلومات استعمال کی تاکہ والد صاحب کو 1% بھی شک نہ ہو۔ بیٹے کا صحیح نام بتایا، اس کی صحیح کلاس بتائی، یہاں تک کہ اسکول کے پرنسپل کا نام بھی ٹھیک بتایا، اور پھر اوپر سے ایک نئے اسکول پورٹل کا جھانسا دے دیا۔ مطلب ایک ایسی کہانی بنائی جس پر کوئی بھی یقین کر لیتا۔ تو جب اعتماد پوری طرح سے بن گیا نا، تب آیا وہ لمحہ جس کا دھوکے باز انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ اس نے والد صاحب سے ایک بہت ہی سادہ سی درخواست کی، انہیں پورٹل پر لاگ ان کروانے کی۔ اور یہی وہ درخواست تھی جو اس پورے کھیل کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہوئی۔ اور درخواست کیا تھی؟ ایک 6 ہندسوں کا کوڈ، بس ایک چھوٹا سا 6 ہندسوں کا کوڈ جو ٹھیک اسی وقت والد صاحب کے فون پر آیا تھا۔ لیکن یہ کوئی عام کوڈ نہیں تھا، یہ تھا واٹس ایپ کا ویریفیکیشن کوڈ۔ اب چونکہ پورا دھوکہ اتنا تفصیلی تھا، اتنی ذاتی معلومات پر مبنی تھا، تو والد صاحب نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے فوراً وہ کوڈ شیئر کر دیا۔ وہ تو بس یہی سمجھ رہے تھے کہ انہیں اپنے بیٹے کی اسکول رپورٹس دیکھنے کو ملنے والی ہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو اتنی پکی معلومات کے ساتھ کال آئے تو کیا امکان نہیں کہ ہم بھی یہی غلطی کر بیٹھیں؟ یہ سوال واقعی ہمیں اپنی کمزوریوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کال کو گزرے ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ خوفناک حقیقت سامنے آنے لگی، اور اس کا آغاز بھی ایک فون کال سے ہی ہوا۔ لیکن اس بار کال کرنے والا کوئی اجنبی نہیں تھا، فون ایک قریبی رشتہ دار کا تھا۔ ان کے برادر ان لا نے فون کیا اور پوچھا کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے، کوئی ایمرجنسی ہے کیا؟ آپ 1,00,000 روپے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سن کر والد صاحب تو بالکل پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیسے پیسے؟ میں نے تو کوئی میسج ہی نہیں کیا، موبائل تو میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا فون چیک کیا نا، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے ہی واٹس ایپ سے لاگ آؤٹ ہو چکے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے خود بتایا، میرا واٹس ایپ میرے پاس ہی نہیں تھا، وہ نکل چکا تھا۔ اکاؤنٹ اب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ تو جب یہ پتا چل گیا کہ اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے، تو بس پھر وقت کے خلاف ایک دوڑ شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب نے فوراً کیا اقدامات کیے اور اس دوران ہیکر نے کیا نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر سیدھا FIA کے سائبر کرائم سیل پہنچے اور واقعے کی اطلاع دی۔ لیکن یہاں سب سے پریشان کن بات پتہ کیا تھی؟ یہ کہ بھلے ہی انہوں نے فوراً حکام سے رابطہ کر لیا، لیکن اکاؤنٹ کو بلاک کروانے کا جو پورا پروسیس تھا اس میں وقت لگ گیا، اور یہی وہ قیمتی وقت تھا جس کا ہیکر نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ہیکر بھی بہت چاتر تھا۔ اس نے پیسے مانگنے کے لیے مختلف جعلی نام اور الگ اکاؤنٹس استعمال کیے، جیسے یہاں نظر آ رہا ہے، شاہد علی، سمیرہ نواز، اس طرح کے نام استعمال کیے گئے۔ یہ سارے تفصیلات اکٹھی کر کے حکام کے حوالے کر دی گئی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا۔ دیکھیے، 26 جنوری صبح 10 بجے اکاؤنٹ ہیک ہوا اور صرف آدھے گھنٹے بعد پہلی مشکوک کال آ گئی۔ لیکن اکاؤنٹ واپس حاصل کرنے میں پورے 3 دن لگ گئے۔ 28 جنوری کی رات 9:30 بجے جا کر اکاؤنٹ بحال ہوا۔ اور سوچئے، ان 3 دنوں میں اس شخص کے سارے دوست، سارے رشتہ دار مسلسل خطرے میں تھے۔
تو سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خطرہ اب کوئی دور کی بات نہیں رہی، یہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہ واقعہ ایک نئے اور بہت ہی خطرناک ٹرینڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ دھوکے باز والدین کی سب سے بڑی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان کے بچوں کی فکر ہے۔ اور جب بچوں کا نام بیچ میں آ جاتا ہے نا، تو یہ دھوکہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس طرح کے حملے سے بچا کیسے جائے؟ اس کے لیے یہ 4 اصول ہیں جو سمجھیں کہ آپ کا پہلا اور سب سے بڑا دفاع ہیں۔ ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، ہر انجان کال پر شک کریں۔ دوسری، فون پر کبھی بھی کسی کو بھی کوئی ویریفیکیشن کوڈ نہ دیں۔ تیسری، اگر کوئی جاننے والا بھی پیسوں کا کہے تو اس سے پہلے وائس کال کر کے کنفرم کریں۔ اور چوتھی، کچھ بھی گڑبڑ لگے تو فوراً FIA کو رپورٹ کریں۔ تو آخر میں یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، ایک یاد دہانی ہے کہ اس ڈیجیٹل دنیا میں خطرہ کسی بھی وقت کسی بھی فون کال کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب اگلی بار کوئی ایسی مشکوک کال آئے گی تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہوں گے؟